إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ناقلا عن الله من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب رواه الإمام بخاري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حمد و ثنا لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک حکم الحاکمین کے لیے جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ اولیاء اللہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔
اسی سلسلہ کو بڑھاتے ہوئے آج کے اس خطبہ میں بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ قرآن مقدس کی مختلف 2 جگہوں سے 3 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ ذخیرہ احادیث میں سب سے بہترین ذخیرہ صحیح البخاری کی ایک لمبی حدیث کا ایک حصہ پڑھا گیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات و حدیث کی روشنی میں گزشتہ جمعہ سے ملا کر چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ بات آ چکی ہے۔ لفظ ولی واحد کا لفظ ہے، اس کی جمع ہے اولیاء۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ ایمان والوں کا ولی اللہ ہے۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ تو دوسری آیت میں صراحت ہے، جو ایمان اور تقوی والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ دوست ایک طرف، دوسرا دوست ایک طرف۔ اللہ بھی دوست ہے، اللہ کا بندہ بھی دوست ہے۔ اللہ بندے کا دوست ہے اور بندہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ جب کسی سے دوستی کرتا ہے تو اسے گمراہیوں سے نکال دیتا ہے، اور بندہ جب اللہ سے دوستی کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ سوکھا سوکھی دوستی اور محبت نہیں ہوتی۔ اللہ نے اگر کسی بندہ کو دوست بنا لیا تو بندہ پر آنے والے اس تمام تر مصائب کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دفع کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کرتا ہے تو ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو اعمال صالحہ کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرتا ہے۔ تفصیل گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں گمراہیوں سے اور تاریکیوں سے نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ جبکہ سورہ یونس کی آیت میں بیان کیا گیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کو خوف بھی نہیں کرنا ہے، غمگین بھی نہیں ہونا ہے۔ پھر دوست کی تعریف کرتے، ولی کی تعریف کرتے ہوئے قرآن نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہوتے ہیں اور متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں۔ جس کے پاس ایمان نہیں وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ ایمان اگر ہے اور متقی و پرہیزگار نہیں ہے تو وہ اللہ کا بڑا ولی نہیں بن سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر مومن اللہ کا ولی ہے۔ جو مومن اپنے ایمان میں جتنا پختہ ہوگا اتنا پر اللہ کا ولی ہوگا۔ آپ بھی اللہ کا ولی ہیں
اللہ بھی آپ کا ولی ہے۔ اپنی ولایت کے مقام کو سمجھیے اور اس مقام کو برقرار رکھنے کے لیے ایمان و تقوی و طہارت کو عمل میں لانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہم سبوں کی اس کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اولیاء اللہ سے متعلق جو لوگ اللہ کے ولی کہلاتے ہیں، حالانکہ سارے مومن اللہ کے ولی ہیں، لیکن معاشرہ میں کچھ مخصوص لوگوں کو اللہ کا ولی سمجھا جاتا ہے۔ تو جن کو اللہ کا ولی سمجھا جاتا، اس سلسلے میں لوگ افراط اور تفریط سے دوچار ہیں۔ ایک جانب ان کی شان و شوکت کو گھٹانے والے لوگ موجود ہیں، ایک طرف ان کے مقام و منصب کو حد سے زیادہ بڑھانے والے لوگ ہیں، اور اسلام ان دونوں کے درمیان کا راستہ سکھاتا ہے۔ ولیوں کا جو مقام ہے اسے مقام دینا چاہیے، ولیوں کو جو مقام، اس مقام سے اسے بڑھانا نہیں چاہیے۔ اگر کسی نے مقام کو بڑھا دیا، لوگ وہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں کے پیروکار ہیں اور اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے ان کے درجہ گھٹایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن جو انسان ان دونوں کے درمیان کا راستہ اپناتا ہے، جس مقام کے لائق جو ولی ہے اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے، تو ایسا انسان ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں مستحسن اور بہتر ایمان والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اہل کتاب سے کہیے، اہل کتاب یہود و نصارہ سے کہیے، کیا کہیے؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ سورہ مائدہ کی اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا اللہ نے، اے نبی کہیے، آپ فرما دیجئے، کس سے؟ یا اہل الکتاب، اے کتاب والے، مراد اے یہود و نصارہ، تمہارے پاس تو آسمانی کتابیں ہیں، تورات و انجیل ہے، اے یہود و نصارہ، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین کے معاملے میں ناحق غلو مت کرو، ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور جو لوگ اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں تم ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، وہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ خود سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ جو اہل کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ان اہل کتاب کو ان کے پرکھوں کی تاریخ یاد کرائی گئی، ان کے آباء و اجداد سے متعلق معلومات فراہم کیے گئے۔ کیا معلومات ہے؟ تمہارے بزرگوں میں، بڑوں میں، اکابرین میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے اللہ کے بندہ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، جیسے یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو نصارہ اور کرسچن نے کہا مسیح ابن اللہ، عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اس چیز کو یاد دلا کر قرآن نے کہا یہ لوگ اس کہنے کے نتیجے میں گمراہ ہو چکے ہیں، اہل کتاب تمہارے باپ دادا اس غلو کرنے کے نتیجے میں گمراہی سے دوچار ہو چکے ہیں، تم ان کے نقش قدم پر چل کے گمراہ نہ ہونا۔ پھر وہ لوگ ایسے گمراہ ہوئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، بہت سے لوگوں کو اپنے دامن فریب میں لے کر
گمراہ کر بھی دیے، خود تو گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیے۔ قرآن اس پر ٹھپا لگاتا ہے، مہر لگاتا ہے، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، یہ سب کے سب لوگ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ نبیوں کو اگر کوئی انسان اللہ کا بیٹا کہتا ہے، نبیوں کو اگر کوئی انسان اللہ کا ہم پلہ سمجھتا ہے، نبیوں کو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا پارٹنر سمجھتا ہے، شریک سمجھتا ہے، تو قرآن نے ایسے لوگوں پر گمراہی کا فتویٰ لگایا، کہیں کافر ہونے کا فتویٰ لگایا۔ اور یہ سورہ مائدہ، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تین میں کا تیسرا کہا، اور ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اللہ تصور کر لیا۔ اس غلو کو قرآن مجید نے منع کیا ہے کہ ایسا کرو گے تو تم بھی گمراہی سے دوچار ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل کتاب کو متنبہ کیا گیا، باخبر کیا گیا کہ ایسی حرکت نہ کرنا، تمہارے آباء و اجداد گمراہ ہو چکے تھے، اگر تم وہی کام کرو گے تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ گویا غلو کرنے، حد سے تجاوز کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ غلو کرنے کی دو صورت ہوتی ہے، کچھ لوگ ماننے میں غلو کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ماننے میں غلو کرتے ہیں۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں ماننے میں غلو کیا تو عیسیٰ علیہ السلام پر مختلف قسم کے الزامات عائد کر دیے۔ وہ نبی ماننا تو دور کی بات ہے، ان کے خلاف بہت ساری کارروائیاں کرنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ بھی نبی، عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی۔ جس کو ماننا تھا نہیں مانا، جس کو نہیں ماننا تھا اسے اتنا مانا کہ اللہ ہی میں ملا دیا۔ تو کہا یہ غلو کی شکل، ماننے میں زیادتی کرنا یہ بھی غلط ہے، اور نہیں ماننے میں زیادتی کرنا یہ بھی غلط ہے۔ اب آئیے اولیاء سے متعلق کچھ باتیں یاد رکھیے۔ ہمارے یہاں دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جب ولی کا نام سنتے ہیں چراغ پا ہو جاتے، ان کے کرامات کو، ان کی فضیلتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، علی ولی کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح بول کے نکل جاتے۔ یاد رکھیے گا، ایسا جملہ بولنا اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے ولی کو اتنا مانتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پاور سیز ہو چکا ہے، سارا پاور تو یہ ولی گلی میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس سارا کام انہی سے کرا لیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، ولی وہی ہوتے ہیں جو ایمان کے ساتھ تقوی و طہارت کی زندگی گزارتے ہیں، جو ایمان کے ساتھ متقی و پرہیزگار بنتے ہیں۔ اور جو انسان متقی و پرہیزگار نہیں ہوگا وہ انسان ولی کہلانے کا حقدار اور مستحق نہیں ہوگا۔ حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو انسان میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، اس حدیث کو، اس قسم کی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اب اگر حدیث کتاب پڑھیں گے تو حدیث کی لکھنے والے محدث کہتے ہیں ہم سے فلاں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے بیان کیا، ان سے صحابی اور رسول نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ یہ حدیث بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر صحابی رسول یہ کہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ ایک تو قرآن کی شکل میں وحی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے واسطے سے آپ پر نازل کر دیا، اس میں الفاظ پورے کے پورے اللہ کے۔ دوسری بات جو حدیث قدسی میں آتی ہے وہ بات اللہ کی ہوتی ہے لیکن الفاظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں۔ جو بات آپ کے ذہن و دماغ میں اللہ نے بٹھا دی ہے اسے آپ بیان کرتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کوئی میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی ولی سے دشمنی کرنے والا اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، وہ دوست ہی نہیں ہے کہ اپنے دوست کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ بہت سارے لوگ دوستی کا دم بھرتے ہیں اور بہت زیادہ پدھارتے ہیں، جب حالات خراب ہوتے ہیں پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا وہ دوستی کے لائق نہیں ہے اور وہ دوست کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ دوست باشد کی گیرت دست دوست در پریشاں حلیو در مادگی۔ دوست وہ ہوتا ہے جو ہر موقع پر دوست کے ساتھ دیتا ہے، چاہے خوشحالی کا موقع ہو یا بدحالی کا۔ دوست کی پہچان آج کے دور میں ہے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے گی دوست ادھر ادھر بھاگ جائیں گے، وہ دوست ہی نہیں ہے۔ فرمایا جو میرے دوست سے، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس کو اعلان کرتا ہوں کہ تم مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ میرے ولی سے دشمنی کرنے والا وہ مجھ سے دشمنی کرنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچائے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولی کو وقتی طور سے، دنیاوی اعتبار سے کچھ دیر کے لیے ساتھ چھوڑتا ہے تاکہ جس کی قسمت میں بد نصیبی لکھی ہوئی ہو وہ ایسے ولیوں کی دشمنی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کو بھڑکا دے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے وہ دوچار ہو جائے۔ ایسا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ یہ وجہ دیکھیں گے آپ انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑا اللہ کا ولی کون ہوگا؟ بہت پریشان رہے ہیں لیکن آخری انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی کی شکل میں عطا کیا ہے۔ تو وقتی طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ولیوں کی وقتی مدد نہیں کرتا صرف اس لیے کہ جو لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں وہ مخالفت میں اور زیادہ آگے بڑھ جائے، اتنا آگے بڑھ جائے کہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے۔ قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، بستی کی بستی خلا کو ویران کر دی گئی، وہ صرف اس لیے کہ اللہ کے ولیوں سے اور اللہ کے نبیوں سے لوگوں نے دشمنی مول لی تھی۔ وہ در حقیقت اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو۔ کیا فرمایا؟ جو انسان میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، میں اعلان کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر ولی کے کچھ اوصاف بیان کیے۔ یہ تو ہر انسان اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے، بلکہ جو آدمی ولی ہوتا ہے وہ ولی ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا ہے، دوسرے لوگ انہیں ولی بنا دیتے ہیں۔ وہ سیدھے سادے رہتے ہیں اور ریا و نمود کے کام سے الگ تھلگ رہتے ہیں، وہ دنیا بھر کے دین کا کام کرتے ہیں لیکن چھپا کے کرتے ہیں۔ کسی پر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کا پرچار نہیں کرتے ہیں، کسے کھلاتے پلاتے ہیں اس کا تذکرہ دوسرے کے سامنے نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ در حقیقت یہ ولایت کی پہچان ہے، لیکن کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ بخواہ اپنے آپ کو ولی بنا کر، بڑا بنا کر، متقیوں پرہیزگار بنا کر پیش کرتے ہیں، جس کا راز فاش ہوتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو بڑا دکھانے والا انسان تھا، ریا و نمود کرنے والا انسان تھا، فیاضی سخاوت کرنے کے بعد اس پر احسان جتانے والا انسان تھا۔ یہی ساری چیزیں سارا کیا کرا اس کا برباد چلا جاتا ہے۔ بہرحال کیا فرمایا؟ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ فرمایا وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ جو انسان
اللہ کی فرض کی ہوئی عبادتوں کو بجا لاتا ہے، وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ پیارا اور محبوب بنتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ولایت کی اعلیٰ مقام کو انسان فرض عبادتوں کی ادا کرنے کی بعد ہی حاصل کر سکتا ہے۔ جہاں فرض نماز کا اتا پتہ نہیں ہے، جماعت کا احترام نہیں ہے، مسجد میں اگر اللہ کی بندگی کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، لیکن بنے ہوئے اللہ کے ولی۔ اب دیکھ لیجئے گا، برا لگے تو معاف کیجئے گا، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ نماز کے پابند، آج جتنے اللہ کے ولی بنتے ہیں وہ مسجد سے دور اپنا کٹیا بناتے ہیں، خانقاہ بناتے ہیں، اور اپنے حواریوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کا رشتہ ناتا مسجد سے ٹوٹ جاتا ہے، بس اسی چہار دیواری میں رہتے ہیں، نذرانے وصول ہوتے ہیں، اور یہ ولایت کا ڈنکا پیٹا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ آپ نے اخیر وقت تک جماعت کی پابندی کی ہے، بے ہوشی کے عالم میں تین بار غسل کر کے مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کی ہے، چلنے کی طاقت و توانائی نہیں ہے، دو صحابی کے کندھے پر ٹیک لگا کر پاؤں کھسٹتے ہوئے مسجد پہنچے ہیں، لیکن ان کے نام پر انسان ولایت کی روٹی کھاتا ہے اور اپنی کٹیا الگ کر کے لگزری لائف گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اور دنیا والوں کے سامنے بیان کرتا ہے یہ اللہ کے پہنچے ولی ہے۔ وہ اللہ کو معلوم ہے کہاں پہنچے ہوئے، دائیں طرف پہنچے کہ بائیں طرف پہنچے ہوئے۔ تو اللہ کا ولی ایمان کے ساتھ متقی و پرہیزگار ہوتا ہے، اور متقی و پرہیزگار کی سب سے بڑی شہادت اور اس کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتا ہے اور جماعت کا اہتمام کرتا ہے۔ نہیں ہے آپ کے پاس وزن کرنے کا ایک آلہ موجود ہے، لاکھ اپنے آپ کو انسان مسلمان سمجھتا رہے وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا، وہ اللہ کا ولی سمجھتا رہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کیا فرمایا؟ بندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میری قربت حاصل کرتا ہے اس میں میری نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہ ہے کہ جو عبادت میں نے ان پر فرض کی ہے ان فرض عبادتوں کے ذریعے سے میری محبوبیت کو حاصل کر لیں اور میرے پاس مقام ولایت حاصل کر لیں۔ اور پھر اس کی بات فرمایا کہ مقام ولایت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے، حسن پیدا کرنے کے لیے، رفعت و بلندی پانے کے لیے پھر نوافل کی کثرت بھی چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد کا لفظ ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي آتَيْتُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواه الامام بخاری۔ فرض کے بعد میرا بندہ میری قربت و نزدیکی حاصل کرنے کے لیے نوافل کی کثرت کرتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے، نفل روزہ رکھتا ہے، نفل صدقہ و خیرات کرتا ہے، نفل حج عمرہ کرتا ہے، نفل دیگر عبادات کرتا ہے۔ جو عبادتیں ثابت ہے وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے سے بھی اسے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا؟ اس پر 4 یا 5 انعام کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، جس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا وضاحت ہے؟ جب بندہ نفلی عبادت کے ذریعے سے میری قربت و نزدیکی حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں، یعنی
جو مانگتا ہے میں اسے دے دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے وہ پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ میں جگہ دے دیتا ہوں۔ اس حدیث کا صحیح مفہوم سمجھنے کے بجائے لوگوں نے پھر یہاں ڈنڈی ماری ہے اور غلط مفہوم نکال کر ولی اللہ کو اللہ کی ذات میں داخل کر دیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے بندوں میں گھسا دیا، جسے عقیدہ وحدت الوجود کہا جاتا ہے، جسے عقیدہ حلول کہا جاتا ہے، جسے عقیدہ وحدت الشہود کہا جاتا ہے۔ یہ تصوفانہ گمراہی کا عقیدہ ہے۔ بندہ عبادت کرتے کرتے اتنا اونچا ہوتا، اللہ میں جا کے مل جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے اس سے محبت کرتا ہے کہ اللہ جلوہ افروز ہوتا اور بندے کے جسم میں گھس جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں خالق اور کہاں مخلوق۔ اس حدیث سے لوگ غلط مفہوم بھی لیتے ہیں۔ شارحین حدیث نے جو اس کا صحیح مفہوم بتلایا وہ یہ ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ مراد جن چیزوں کو دیکھنا جائز اور صحیح ہے، یہ بندہ انہی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، جو باتیں سننا ان کے لیے جائز ہے وہی بات سنتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑنا حلال بھی کر سکتا ہے، حرام بھی پکڑ سکتا ہے، یہ اسی چیز کو پکڑتا ہے جو اس کا پکڑنا اس کے لیے حلال ہے، اور اسی چیز کی طرف وہ جا سکتا ہے جس کی طرف جانا اس کے لیے جو اس کے لیے جائز ہے۔ گویا وہ ناجائز چیز نہ سنتا ہے، ناجائز بات نہ سنتا ہے، نہ ناجائز کام دیکھتا ہے، نہ ناجائز چیز کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، نہ ناجائز چیز کی طرف وہ قدم بڑھاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہوتا ہے، کسی عمل کے کرنے سے پہلے کتاب و سنت کی تعلیمات کو کھوجتا ہے، قرآن و حدیث جو دلائل ان سے میسر ہو جاتے ہیں اس کی بنیاد پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ غلط چیزیں نہیں سن سکتے، غیبت نہیں سن سکتے، چغلی نہیں سن سکتے، لگائی بجائی نہیں سن سکتے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں سن سکتے، گانا اور گالی گلوچ نہیں سن سکتے ہیں۔ اب اللہ کے ولی بھی اور سارا کام کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھیے اور شروع ہو جائیے، پھر بھی اللہ کے ولی آپ ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد نکلیے اور شروع ہو جائیے، کیسی ولایت آپ کی؟ یا پھر اس کے بعد اپنے کٹیا میں بیٹھیے، اپنے خانقاہ بیٹھے رہیے، ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہیے۔ ارے بھائیو، یہ اللہ کے ولی کی پہچان نہیں ہے۔ وہی سنیے جسے سننے کی اجازت اللہ نے دی ہے، وہی دیکھیے جس کے دیکھنے کی اجازت اللہ نے دی ہے، وہی پکڑیے جسے پکڑنے کی اجازت اللہ نے دی ہے، اور وہی جائیے جہاں جانے کی اجازت اللہ نے دی ہے۔ اگر یہ مقام حاصل کر لیجئے گا تو پھر اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لئن سألنی آتیتہ، وہ بندہ اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے میں اسے دے دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي أُعِيذَنَّهُ، پھر بندہ اگر مجھ سے استعاذہ طلب کرتا ہے، پناہ مانگتا ہے، اللہ فلاں چیزوں سے پناہ چاہیے، تو اللہ کہتا ہے میں اسے پناہ بھی دے دیتا ہوں۔ اس حدیث سے کئی باتیں ہمارے سامنے آئی۔ پہلی بات، جو اللہ کا ولی ہے اس سے دشمنی نہیں رکھ سکتے، دشمنی رکھیں گے اپنا نقصان کریں گے۔ دوسری بات، اللہ کی قربت و نزدیکی چاہتے ہیں تو نوافل بعد کی بات ہے، پہلے فرض کی ادائیگی کیجیے۔ بہت سے لوگ فرض سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن غریبوں میں کچھ تقسیم کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑا بن کر پیش آتے بھی رہتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بنیاد آپ کی فرض عبادت ہے، فرض کے ذریعے سے اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کیجیے۔ ہاں، فرض کے ذریعے سے آپ نے کام کر لیا ہے، اس میں نکھار پیدا کرنے کے لیے، اس میں حسن و جمال کو بڑھانے کے لیے نوافل عبادت کیجیے، آپ ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا درجہ بڑھائے گا۔ اب فرض نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں لیکن نفل نماز پڑھ کے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، کام میں جانا ہوا صبح 2 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ اب فرض رمضان کے روزے رکھتے نہیں ہے، لیکن سوموار کو اور جمعرات کو یا کسی خاص مخصوص دن میں وہ عبادت کے طور پر روزہ رکھ لیتے ہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ بنیادی آپ کی صحیح نہیں ہے۔ جب پیلر نہیں ہے تو چھت کہاں ڈالیے گا؟ فرائض فرض عبادتیں ہیں، وہ پیلر اور بنیاد ہے، اس پر نوافل کے ذریعے سے بہترین بلڈنگ تعمیر کیجئے اور اسے روغن روغن کر کے رنگ و روغن کر کے دنیا والوں کی نگاہ میں اسے بہتر سے بہتر بنا کے پیش کر دیجئے۔ تیسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے بندوں کو وہ شعور بخشتا ہے کہ جس کے ذریعے سے حق اور ناحق کے اندر وہ تمیز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اخیر کی بات یہ ہے کہ بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے۔ اس لیے کسی اللہ کے ولی کی دشمنی سے پرہیز کیجیے۔ ہو سکتا ہے کبھی جذبات میں اس کے زبان سے آپ کے لیے بد دعا کے کلمات نکل گئے، وہی ستیہ ناش ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، گھر کا گھر ویران ہو جائے گا۔ یہ الگ سی بات ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان چیزوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ انسانی تو ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انسان ہونے کے نتیجے میں تکلیف سے دوچار ہو کر کڑھاتا ہوا دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بد دعا کے کلمات نکال دے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے آتیتہ، میں اسے دے بھی دیتا ہوں۔ بلکہ اسی بخاری میں دوسری حدیث ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اکبر و اشعث، جس کے بال پراگندہ بکھرے ہوئے، جس کے جسم کا گرد و غبار سے اٹے ہوئے، لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ، اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ولی ہے۔ بظاہر دیکھیں گے اچھا کپڑا نہیں ہے، بکھرے ہوئے بال ہے، پریشان حال ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش کر کے رکھا ہے۔ کبھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ قسم کھا لے، اللہ کی قسم ایسا ہو کے رہے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے اس قسم کا خاص خیال کرتا ہے اور ویسا کر دیتا ہے۔ قسم کھا لیا، تباہی و بربادی کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بد دعا کر دیا تو حدیث رسول بھی یاد رکھیے، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ ابھی یہاں سے زبان سے کلمات نکلے یا دل میں اس کے خیالات پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا، اس کی بات پر لبیک کہو، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے اس کو سن لو۔ کہاں جائیں گے آپ؟ کیا فرمایا؟ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے اعطیتہ، میں اسے دے دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اگر وہ پناہ مانگتا ہے اللہ فنا لوگوں کی شر سے محفوظ رکھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ بھی کر دیتا ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیے، ہو سکتا ہے دعا کی قبولیت میں کچھ ٹائم لگتا ہے، اللہ نے دعا قبول کیا تو ہے لیکن وقت لگتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے کہا تبت لک یا محمد لہذا جمعتنا، اس کے جواب میں قرآن نے کیا کہا تبت یدا ابی لہب۔ یہ دعا یا یہ پیغام، یہ بات 8 سال کے بعد پیش آئی ہے۔ دعا تو قبول ہوتی ہے، دیر قبول ہو کہ جلد قبول ہو، ابھی قبول ہے دیر میں بعد میں قبول ہو، دعا تو قبول ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کا ولی، اللہ کا قریبی بندہ فرض عبادت کے ساتھ نفلی عبادت کے ذریعے سے میری قربت و نزدیکی حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اور کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ استغاثہ کرتا ہے، تو اللہ اس کی استغاثہ کو سمجھتا ہے اور اس کی مراد کو پوری کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، اور اسے مانگی ہوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، چاہے ابھی عطا کرے چاہے دیر میں عطا کرے۔ اور اگر کسی کی شر سے پناہ چاہتا ہے، وقتی طور سے پریشانی ہوتی ہے، لیکن کہہ دیا اس اللہ کے بندے نے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ میں ایسے دشمنوں کے کلیجے پہ تمہیں بیٹھاتا ہوں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں کی حال کیا کرتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس لیے اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہ لیجیے۔ اگر آپ کسی ولی سے آپ کے تعلقات نہیں ہیں، خواہ مخواہ کسی نام سننے کے بعد الٹی سیدھی باتیں کر دیا، ایسا مت کیجئے۔ لیکن اللہ کے ولی کو ماننے کا یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ کی خدائی میں خدا کی خدائی میں سے شامل کر دیا۔ پیر عبدالقادر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ آ سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما۔ الہی جو بیمار انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما دے۔ الہی جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے۔ الہی جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے۔ الہی جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ہیں ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔
اے اللہ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے تو اپنے فضل و کرم سے ان کی ہر جائز مراد کو پوری فرما دے، ان کے مریضوں کو شفا کلی عطا فرما دے۔ جو لوگ اپنے لیے، اپنے بہن بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ انہیں مناسب رشتہ عطا فرما کر اس کی پریشانی کو دور فرما دیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔